آج بھی ہم اپنے آپ کو رب کی حفاظت کے سپرد کر دیں تو آج یہ جو دنیا کے کتے قوم مسلم پر بھوگ رہے ہیں یہی کتے جو ہے قوم مسلم کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 64 جس کے ایک جز کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اسی آیہ کریمہ کے ماتحت بولنے کی، آپ حضرات کو سننے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ گفتگو آگے بڑھے، آئیے ہمارا مل کر اپنے مرکزی عقیدت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ خیر حافظا، تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر رحم کرنے والے سے زیادہ مہربان ہے۔ آج ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ اگر پوری دنیا کا معائنہ کیا جائے تو اکثر و بیشتر مسلمان اس شکوے میں مبتلا ملیں گے کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ظلم و تشدد کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج اس آزمائش، اس پریشانی میں قوم مسلم مبتلا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قوم مسلم وہ ہے جو اس رب کو مانتی ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ صرف قوم مسلم ہی ہے کہ جس کے پاس ایسا رب ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ رب تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب کر دے اور چاہے تو آفتاب کو ذرہ بنا دے، وہ چاہے تو چھوٹے سے رائی کے دانے کو پہاڑ بنا دے اور چاہے تو پہاڑ کو رائی کے دانے میں تبدیل فرما دے، وہ چاہے تو پورے سمندر کو خشک فرما دے اور وہ چاہے تو ذرا سے پانی کو سمندر میں تبدیل فرما دے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، اس پروردگار عالم کے ماننے والے ہیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ جب ہمارا رب اتنا طاقتور ہے اور وہ خود قرآن میں فرما رہا ہے اللہ خیر حافظا کہ اللہ تعالی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے کہ رب تبارک و تعالی جب حفاظت فرماتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور آج قوم مسلم جو پریشان ہے اس کا سبب کیا ہے۔ جب تک سبب نہیں جانیں گے تب تک ہم اس مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے، ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب اس شخص پر پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مشابہت ان باپ بیٹوں میں پائی جا رہی ہے، یعنی باپ اور بیٹے دونوں کا چہرہ جتنا آپس میں مل رہا ہے، میں نے آج تک کسی میں اتنی مشابہت نہیں دیکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ گزرنے والا شخص ٹھہر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے امیر المومنین، میرے اس بچے کی ولادت کا جو واقعہ ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا پورا واقعہ بیان کرو جو تم عجیب و غریب فلسفہ بیان کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ حضرت بات کچھ ایسی ہے کہ میں جہاد کرتا ہوں اور میں جہاد پر جا رہا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی کے شکم میں بچہ تھا۔ جب میں جہاد کے لیے جانے لگا میں نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، میری شریک حیات، میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، میں اسے تیرے ذمہ کرم میں دیتا ہوں، میں اسے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کے سپرد کرنے کے بعد میں جہاد پر نکل گیا، اور جب جہاد سے میں اپنے گھر واپس آیا تو میں نے کیا سنا کہ میری شریک حیات کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی انتقال کر گئی ہے۔ کہنے لگتا ہے کہ اے امیر المومنین، اپنی شریک حیات کے انتقال کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت رنجیدہ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، کم از کم چلو تو صحیح، قبرستان چل کے مجھے میری بیوی کی قبر ہی بتا دو تاکہ میں اپنا غم ہلکا کر لوں، اپنی بیوی کی قبر پر پہنچ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ حضرات محترم، آپ اندازہ کریں کہ جس کی شریک حیات پیٹ میں بچہ ہو، حمل سے ہو، اور وہ انتقال کر جائے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرات محترم، وہ اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ میں لے کر کے قبرستان پہنچتا ہے۔ رات کا وقت تھا، جب قبرستان سے قبر کے قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کی قبر سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی، روشنی کی کرنیں آ رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ معاملہ دیکھتا ہے، یہ منظر دیکھتا ہے، اپنے بھائی سے پوچھنے لگتا ہے، اے میرے بھائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کی قبر سے یہ روشنی کیسی آ رہی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، اے میرے بھائی، میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس کی قبر سے یہ روشنی کس لیے آ رہی ہے، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب سے ان کو دفن کیا ہے، دفن کرنے سے لے کر آج تک ہر رات ان کی قبر سے اسی انداز سے روشنی باہر آتی ہے۔ اب وہ اور حیران و پریشان ہونے کے بعد یہ ارادہ کر لیتا ہے، یہ تحیہ کر لیتا ہے کہ میں یہ راز جان کر کے رہوں گا کہ میری شریک حیات کی قبر سے روشنی کس لیے آ رہی ہے۔ حضرات محترم، اب وہ پھاوڑا منگانے کے بعد قبر کھودنے کا ارادہ کرتے ہوئے قبر کی طرف بڑھتا ہی ہے کہ قبر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور قبر جب دو حصوں میں بٹتی ہے تو جو منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے اور زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ قبر پھٹی تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر اس کی انتقال شدہ بیوی کا جنازہ تھا، میت جسم تھا، اس کی گود میں اس کا بچہ کھیل رہا ہے۔ اب وہ جیسے ہی بچے کو اٹھانے کے لیے قبر کے اندر گیا، غیب سے آواز آتی ہے، اے انسان، جا اپنی امانت جو تو نے ہمارے سپرد کی تھی ہم تجھے واپس کرتے ہیں، اپنی امانت واپس لے جا۔ اور آواز آتی ہے کہ اگر تو نے جاتے وقت
اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو بھی ہماری حفاظت میں دیا ہوتا تو تو اسے واپس آنے کے بعد زندہ و سلامت پاتا۔ یہ ہمارا رب ہے کہ اگر اس کی سپردگی میں اس کی امانت میں کوئی چیز دے دی جائے تو وہ اس انداز سے حفاظت فرماتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ماں کے دودھ کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن ہمارا رب اتنا قدرت والا ہے کہ اگر وہ چاہے تو نومولود بچہ بھی اپنی ماں کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ جب رب حفاظت فرماتا ہے تو وہ کسی چیز کا کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ ہمارا رب وہ ہے جو کائنات کی ہر شے پر قادر ہے اور جس انداز سے چاہے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ماں باپ کو وسیلہ بنا کر کے اولاد کو دنیا میں بھیجے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ وہ چاہے تو ماں باپ کے وسیلے سے اولاد دنیا میں آئے، اور وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کی تخلیق فرما دے۔ ہمارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، اور آپ کتنے عرصہ تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ 40 دن تک۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں جو رب اپنے بندے کی، اپنے نبی کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پورے ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ لیکن آج اگر ہمیں اس کی حفاظت میسر نہیں آتی، آج ہم پر ظلم ہونے کے باوجود رب کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اور غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو وہ نتیجہ یہ ہے، آج اگر رب کی نصرت اور رب کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بدعملی، ہمارے گناہوں کی نحوست۔ آج آپ مسلم محلے کی مساجدوں کا معائنہ کریں، کبھی جا کر کے دیکھنا اپنے محلے کی مسجد کی فجر میں آپ نے معائنہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کتنے لوگ آتے ہیں، بمشکل 1 یا 2 صف، جبکہ تعداد کو اگر دیکھا جائے تو میرے اندازے کے اعتبار سے 500 سے 1000 کے بیچ تو ہو سکتی ہے۔ اپنے محلے کی جو تعداد ہے 500 سے 1000 کے بیچ تو ہو سکتی ہے۔ اگر ہر گھر سے ایک ہی فرد روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو یہ مسجد سونی نظر نہیں آئے، بلکہ مسجد بھری ہوئی نظر آئے۔ لیکن حال کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی فکر نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تھوڑا سا جو درد اور تھوڑی سی جو فکر باقی ہے وہ صرف جمعے کی نماز کی ہے، کہ جمعہ کے دن مسجد کھل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ حال یہ ہے کہ صف 2 صف ہی نظر آتی ہیں، زیادہ ہوا تو 3 صف ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بقیہ نمازوں میں لوگوں کے چہرے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہماری بدعملی ہے۔ آج کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلم معاشرے کے اندر موجود نہ ہو؟ حضرات محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی تو چھوڑ رہے ہیں، کوئی بڑا گناہ تھوڑی نہ ہے۔ بڑھاپے میں جا کر کے توبہ کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، قضائے عمری پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکے میں ڈالنے والا ہتھیار ہے کہ جوانی تو عیاشیوں میں گزار لی، پھر سوچا کہ جب بڑھاپا آئے گا اس وقت ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب جانے بڑھاپے تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، کیا پتہ جوانی میں ہی انتقال ہو جائے۔ آپ سنتے نہیں ہیں، آپ کے اپنے محلے میں بھی ایسے حادثے ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی کہ گیا تھا صحیح سلامت، وہ نہیں آیا، صرف اس کی خبر آئی ہے۔ ہوتا ہے نا، جانے والا واپس نہیں آتا، اس کی خبر آتی ہے کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے۔ کوئی بھروسہ تو نہیں زندگی کا کہ بڑھاپے تک پہنچیں گے بھی، اور اگر پہنچ بھی گئے تو اللہ جانے کون کون سی بیماریاں ہمارے جسم کو اپنا گھر بنا لیں، کہ ہم جس انداز سے، جس ذوق و شوق کے ساتھ جوانی میں رب کی عبادت کر سکتے تھے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم،
آپ نمازوں کو چھوڑنا معمولی سمجھتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کرے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو گیا. آپ اس حدیث کی گہرائی کو سمجھیں. اگر وقت کا پرائم منسٹر کسی کو کہہ دے کہ یہ میری حفاظت میں ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی سیکورٹی میری رسپانسبلٹی ہے، تو کیا کوئی انسان اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیا کسی کی ہمت ہے اس کو چھونے کی جس کی گارنٹی وقت کا پرائم منسٹر لے لے؟ پرائم منسٹر کہہ دے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو چاہے کرے اور اس کے بدلے میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. اب کوئی ایرا گیلا بھی جائے گا نا تو تھپڑ مار کر کے نکل جائے گا کہ اس وقت تو پرائم منسٹر نے ذمہ داری لی تھی، اب کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب تو یہ اپنے حال پر ہے، کوئی بھی مار کر کے چلا جائے. یہی حال آج ہمارا ہے. آج کوئی بھی ایرا گیرا کچھ بھی ہمارے خلاف بول دیتا ہے، کہیں بھی ہمیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بد اعمالی کی وجہ سے رب کے ذمہ کرم سے باہر ہو چکے ہیں. ورنہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ اگر 313 ہوں اور سامنے ہزاروں ہوں تو رب تبارک و تعالی ایسی مدد فرماتا ہے کہ 313 ہزاروں کو ہرا کر کے تاریخ کے اندر اپنا نام سنہرے حرفوں سے لکھواتے ہیں. ہمارا بھی وہی رب ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج ہم بد اعمالی کا شکار ہیں. آج ہم رب کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر یہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جگہ جگہ ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ہمیں اس بات کا رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں مسلم قوم پر ظلم کیا گیا. ہمیں یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شہر یا فلاں اسٹیٹ میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا. ہمیں یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں مسجدوں کو توڑا گیا. ہمیں یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں درگاہ کی زمین کو ہڑپ کر لیا گیا. ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تو رب وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے. ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ کم افراد نے زیادہ پر غلبہ پایا ہے. آج وجہ کیا ہے کہ ہم زیادہ ہونے کے باوجود بھی، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کمزور نظر آ رہے ہیں، نہتے نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، مظلوم نظر آ رہے ہیں. جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرو گے، غور و فکر کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آج ہم جو ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں، آج ہم جو ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم بد اعمال ہیں. جب ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اور اس وحدہ لا شریک سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی آج بھی عزتوں کے تاج ہمارے سروں پر سجتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارے تو صحیح، اپنے آپ کو سنوارے تو صحیح. آج مشن تو بنائے ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا رب بہت شان والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہر شے اور ہر قدرت کا مالک ہمارا رب ہے. اپنے رب سے رشتہ جوڑ لو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکتی، تمہیں رسوا نہیں کر سکتی، تم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ نہیں سکتی. میرے بزرگوں اور دوستوں، شرط صرف اتنی ہے کہ آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر. ہمارا رب وہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے. جو باتیں ہمارے فہم و گمان کے اعتبار سے ناممکن ہو، ہمارا رب اس پر بھی قادر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنا ہوگا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں آپ حضرات کے سوئے ہوئے اس ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے آپ کو رب کی دہلیز سے دور کر دیا ہے. آج اگر کوئی پارشد بن جائے، ودھایک بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، صبح شام اس کے دروازے پر سلامی دینے کے لیے جاتے ہیں. عہدے والا انسان ہے، کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو کام آ سکتا ہے. لیکن افسوس سب افسوس، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. کوئی بھی کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آپ کی سانسوں کو روک سکے یا رکی ہوئی سانسوں کو چلا سکے. لیکن ہمارا رب اس شے پر قادر ہے. وہ چاہے تو آپ کی اسی پل سانسیں روک دے اور چاہے تو رکی ہوئی سانسوں کو بھی چلا دے.
جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں دنیا کا کوئی طاقتور انسان بھی نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے کورونا کے وقت میں دیکھا ہوگا آکسیجن جو قدرت کی طرف سے بالکل فری ہے، جب آکسیجن کی کمی ہوئی تھی تو آکسیجن پر کیسے ریٹ بڑھ رہے تھے اور کیسے اس قدرت کی فری چیز کو لوگ بیچ کر کے پیسہ کما رہے تھے، اور پیسے اسے خریدنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ رہے تھے۔ ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا کہ رب نے ہمیں کتنی نعمتیں مفت میں عطا کی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، آ جاؤ اس کی بارگاہ میں، اور وہ اتنا کریم ہے کہ چند آنسوؤں کی سوغات اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دو تو پھر وہ اپنے بندے کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر توبہ سچی ہو اور خلوص زیادہ ہو تو ایسا بھی ہوا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرما دیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، بمشکل چند افراد آپ پر ایمان لائے، رب کی بارگاہ میں آپ نے بد دعا فرمائی، رب تبارک و تعالی نے حکم دیا طوفان آئے گا، کشتی تیار کرو۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں، واقعہ لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ بات کا جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کے ذہن تک اتارنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام رب کے حکم سے کشتی تیار کرتے ہیں، ایک ضعیفہ ایک بڑھیا ادھر سے گزرتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرتا ہوا دیکھ کر کے آپ سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کوئی کشتی زمین والوں نے دیکھی نہیں تھی، دنیا کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام تیار فرما رہے ہیں۔ ضعیفہ دیکھتی ہے، پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کشتی تیار کر رہا ہوں۔ کہا کشتی کیا ہوتی ہے؟ کہا پانی پر چلتی ہے۔ کہا پانی کہاں سے آئے گا؟ کہا کچھ وقت گزرنے والا ہے، رب کی طرف سے عذاب آئے گا، ایک طوفان آئے گا، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی بچے گا، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کشتی بنا رہے ہیں، ضعیفہ پھر گزرتی ہے، پھر وہی بات کو دہراتی ہے، بار بار جب وہ یہی بات دہراتی ہے حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ جب طوفان آئے گا تجھے خبر کر دی جائے گی، تجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ حضرات محترم، ضعیفہ کو اطمینان ہو جاتا ہے، طوفان آتا ہے، تباہی مچاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو جو ایمان لے آئے تھے کشتی میں سوار کر لیتے ہیں۔ طوفان آیا، تباہی مچائی، 40 دن تک طوفان تباہی مچاتا رہا۔ 40 دن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی سے جا کر کے رکتی ہے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ضعیفہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب طوفان آئے گا ہم تجھے خبر کر دیں گے، ہم تجھے بتا دیں گے کہ طوفان آنے والا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، ضعیفہ کو خبر کرنا بھول گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئی ہوگی، وہ بھی طوفان کی زد میں آ گئی ہوگی۔ آپ تلاش کرتے کرتے اسی مقام پر آتے ہیں جہاں بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس ضعیفہ کی جھوپڑی پر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ضعیفہ اپنی جھوپڑی کے اندر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ضعیفہ جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتی ہے، کہنے لگتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ جب طوفان آئے گا آپ کو خبر کر دیا جائے گا، آپ خبر کرنے آ گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، چلو جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم طوفان کی زد میں آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ کیا تجھے کچھ پتا نہ چلا؟ تو وہ کہنے لگتی ہے کہ کیا پتا نہیں چلا؟ جب میں آپ کے یہاں سے آئی تھی، آ کر کے میں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی، آپ آئے ہو تب میں نے سلام پھیرا ہے، میں نے تو بس 2 رکعت نماز ہی ادا کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ طوفان آیا، آنے کے بعد 40 دن تک تباہی مچاتا رہا، پوری دنیا کو تہس نہس برباد کر دیا، اور برباد کرنے کے بعد طوفان تھم بھی گیا، کیا تجھے خبر نہ چلی؟ کیا تجھے پتہ نہ چلا؟ تو وہ ضعیفہ جواب دیتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب آپ کے پاس سے آئی تھی 2 رکعت کی نیت کی تھی، آج سلام پھیرا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں۔ اندازہ کرے ہمارے رب کی شان کیا ہے، ہمارے رب کی قدرت کیا ہے کہ اگر وہ کسی کی حفاظت کرے تو 40 دن تک طوفان تباہی مچاتا
रहे, लेकिन अगर ज़ईफ़ा रब के ज़िम्मा करम में हो तो तूफान उसका बाल भी बीका ना करे। अगर आज भी हम अपने आप को रब की हिफाजत के सुपुर्द कर दे तो आज ये जो दुनिया के कुत्ते कौम मुस्लिम पर भोग रहे हैं, यही कुत्ते जो है कौम मुस्लिम के तलवे चाटते हुए नजर आए। लेकिन शर्त क्या है? हम खुद को इस काबिल बनाए तो सही, अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करें तो सही। रिश्ता मजबूत कब होगा? जब तौबा करके उसकी बारगाह में हाजिरी करें, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने का दिल के अंदर पक्का इरादा करें। मैं ये शर्त नहीं रखता आपके सामने कि आप पांचों वक्त मस्जिद में आकर के जमात के साथ नमाज अदा करें, इस शक का बात नहीं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं, जहां भी वक्त मिले अगर मुमकिन हो जमात के साथ नमाज अदा करना तो कोशिश यही रहे कि जमात के साथ में नमाज अदा करें। और अगर मुमकिन नहीं है, मस्जिद कहीं दूर है, ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि मस्जिद दूर है, मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं रहे, वहीं नमाज पढ़े, लेकिन नमाज खजा ना होने पाए। जहां भी रहे नमाज की पाबंदी करते रहे। जब नमाज की पाबंदी करते करते अपने रिश्ते को अपने रब से मजबूत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हालात बदलते हुए नजर आएंगे। और वही पुरानी तारीख, मुसलमान जिस इज्जत वक़ार के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे, फिर से वही इज्जत वक़ार के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। शर्त यह है कि अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत कर। अगर अभी भी इरादा नहीं बदला है तो फिर कितने ही बुरे हालात आ जाए, शिकवा करने की हमारी और आपकी फिर कोई मजाल ही नहीं कि हम शिकवा करें। जब हम उस वहदहू ला शरीक से अपने रिश्ते को मजबूत करना नहीं चाहते, जो तमाम हिफाजत करने वालों से बढ़कर हिफाजत करने वाला है, तो फिर चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की गुलामी इख्तियार कर लें, विधायक MP MLA के चमचे बन जाए, तलवे चाटते रहें, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। बचाने वाली जात का डर छोड़ करके आप पूरी दुनिया की गुलामी कर लें, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो हमारा और आपका खालिक व मालिक अल्लाह, जिसने हमें पैदा किया और जो पूरी कायनात का मालिक है, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करें, नमाजों की पाबंदी करें, रब के बारगाह में तो इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मेरी आवाज से मिला करके अपनी आवाज पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यिदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।